ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ صدام حسین، کرنل قذافی، بشار الاسد کا جانا، مصر کا حسنی مبارک سے السیسی کا سفر، سعودیہ ایک نئی راہ پر گامزن ہے۔ بھارت میں مودی کا زور، بنگلہ دیش میں حسینہ کمزور، سری لنکا میں لیفٹ کا عروج ہے، امریکہ میں بائیڈن کا سورج غروب اور ٹرمپ کا ظہور ہو چکا ہے۔ یورپ بھی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ پچھلے چند برسوں میں دنیا پوری طرح تبدیل ہو چکی ہے۔ عالمی دنیا میں نئی صف بندیاں، نئے اتحاد بن رہے ہیں، ایک دوسرے سے فوائد کے لیے تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں اور براہ راست جنگوں کی جگہ مخالفین کو شاطرانہ چالوں سے مات دی جا رہی ہے۔ لیکن بدلتی دنیا میں پاکستان آج بھی اسی پرانی روش پر ہے۔ آج بھی ملک نازک موڑ پر ہے، معیشت ہچکولے کھا رہی ہے اور سیاست دگردوں ہے۔ ادارے اداروں سے ٹکرا رہے ہیں اور پسنے کے لیے کل بھی عوام تھے اور آج بھی تختہ مشق عوام ہی ہے۔ حکومت کو قائم ہوئے محض چند مہینے ہوئے ہیں کہ ٹیبل ٹرن ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ افواہ ساز فیکٹریاں پوری زور و شور سے چل رہی ہیں۔ کبھی ڈرائیونگ سیٹ پر کپتان کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے تو کبھی قومی حکومت کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ بے پر کی اڑانے والے کوئی اور نہیں، خود سیاستدان ہے۔ مثلا ندیم افضل کا بیان کہ پیپلز پارٹی ہی کرائسس میں ملک کو سنبھال سکتی ہے، فیصل واڈا کے بلاول بھٹو کے بارے میں بے داغ والا بیان، کامران مرتضیٰ کا یہ کہنا ہے کہ صف بندیاں ایک جیسی نہیں رہتی، تبدیل بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ سب بیانات ایک جانب ہی اشارہ کر رہے ہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ فیصل واڈا مولانا کے در پر حاضری اور بلاول کی مداح سراہی کے بعد آج ایم کیو ایم کے پاس جا پہنچے ہیں۔ ان کا آج بھی نعرہ وہی پرانا تھا کہ یہ میل ملاقاتیں سیاسی استحکام کے لیے کی جا رہی ہیں، لیکن وہ آج بھی یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ آخر یہ استحکام کیسے آئے گا اور ان کے پاس اس حوالے سے کیا فارمولا ہے۔ دوسری جانب حکومت فیصل واڈا کو خاطر میں نہیں لا رہی اور یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایک لاڈلے کو اہم وزارت دی گئی تو دوسرا لاڈلا وہ اپنی وزارت پکی کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی مذاکرات کے ساتھ مزاحمت جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کر چکی ہے، لیکن اندرون خانہ ان کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں۔ علی امین گنڈاپور پر شک، بشرا بی بی کو تانے، فواد چودھری کے خلاف مہم، بیرسٹر گوہر علی پر عدم اعتماد، سلمان اکرم راجہ کی رسوائی اور اپنے ہی لیڈروں کے خلاف محاذرائی تحریک انصاف کو مزید کمزور کر رہی ہے۔ عدالتی احوال بتائیں تو اگلے ہفتہ آئینی مقدمات کے حوالے سے اہم ہے۔ فروری 2024 کے انتخابات کی تحقیقات، فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل، بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں منتقلی اور صحافی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے از خود نوٹس کیس کی سماعت کے لیے فکس ہو چکی ہے۔ ان سماعتوں کے فکس ہونے پر حکومت کے ناقدین خوش ہونے کے بجائے پریشان ہیں اور بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ان کیسز کے زیادہ تر فیصلے حکومت کے حق میں آئیں گے اور اسی کام کے لیے ہی آئینی بینچز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے تاکہ ایسے کیسز کو جلد از جلد نپٹا دیا جائے جو تنازعات کی جڑ میں ہیں۔ آج کے ڈائلاگ پر انہی معاملات پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہے مفتاح اسماعیل صاحب۔ بہت شکریہ مفتاح صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، آپ اکانومی تو ماہر ہیں ہی اور ایک سیاسی پارٹی کے رہنما بھی ہیں۔ آپ کی جماعت کے سربراہ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب نے دعویٰ کیا کہ پچھلے دنوں آپ کی جماعت کے آفس سے حکومت نے تمام کارکنوں اور ملازمین کو گرفتار بھی کیا ہے۔ یہ کیا کہانی ہے اور کیوں کیا حکومت نے ایسا؟ جی، وہ آفس کے جماعت کے کارکن نہیں تھے، وہ آفس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور کنسٹرکشن کے دوران جو کانٹریکٹر کے لوگ تھے ان کو غالباً پولیس نے پکڑ لیا تھا یہ دھرنے کے دوران۔ اچھا، اور شاہد حقان صاحب اس بات کا برملا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ حکومت نے احتجاج کو ایک غلط طریقے سے ڈیل کیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے یا پھر کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی اس کو ڈیل کرنے کے لیے؟ دیکھیے، شاہد عباسی صاحب نے یہ بات بڑی کلیئر کہی ہے کہ گو کہ وہ دھرنے کی سیاست میں نہیں مانتے اور گو کہ وہ جو ان کا جو بیہیویئر تھا اس کو اپروو نہیں کرتے، اسپیشلی کہ کے پی کی حکومت کے وسائل لے کر یا ان کے املاک لے کر آپ دھاوا بول دیں کیپٹل پہ، لیکن انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ گولی نہیں چلی، یہ بات غلط ہے۔ شاہد حقان عباسی صاحب کے حلقے کے ایک بچے کو گولی لگی، انیس شہزاد شہید غالباً اس کا نام تھا، اور اس کے گھر پہ بھی وہ ہو کے آئے شاہد صاحب، گو کہ وہ کیونکہ وہ ان کے حلقے کا تھا، گو کہ اس کی سیاست اب انیس ستی صاحب کی سیاست مختلف تھی، لیکن کیونکہ حلقے کا لڑکا تھا تو شاہد صاحب ان کے گھر پہ بھی تعزیت اس کے والد سے کر کے آئے، تو اوبویسلی لوگ تو مرے ہیں۔ اور جو بات شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں اگر گولی چلے تو یہ حکومت کا فیلئر ہے، اینڈ آئی تھنک کہ دیٹس انڈرسٹینڈیبل کہ آپ کو کوئی طریقے سے اس کو ختم کرنا چاہیے تھا دھرنے کو، جیسے کہ 128 دن کا پہلے عمران خان کا دھرنا ختم کیا
کیا تھا، ماں سوائے کہ آپ کوشش کریں کہ گولی نہ چلائیں، اور یہ کہ اگر وہ آپ کے اوپر حملے نہیں کر رہے اور اس طرف سے گولی نہیں چل رہی تو پھر آپ کی طرف سے کیوں چلی؟ ٹھیک ہے. اور سر اسلام آباد کی فضاؤں میں کسی نئے فارمولے کی بازگشت ہے، کسی قومی حکومت کا تذکرہ ہو رہا ہے، فیصل واڈا صاحب مختلف جماعتوں سے مل رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ دن میں آپ کی جماعت کے پاس بھی آ جائیں ملنے کے لیے. یہ تیزیاں پھرتیاں کس طرف اشارہ کرتی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے اس حکومت نے بیسکلی جو دھرنا ہوا، نہ اس کی کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ کی ہے، نہ اس کی کوئی لا اینڈ آرڈر مینجمنٹ کی ہے، اور وہ سارا جو ملبہ تھا اور جو سارا جو پریشر تھا وہ محسن نقوی صاحب کے اوپر ڈال دیا ہے، جو آبویسلی جماعت مسلم لیگ سے تعلق نہیں ہے ان کا. تو انہوں نے کوئی پریشر نہیں لیا اس دھرنے میں، کوئی رسپانسبلٹی نہیں لی. تو حکومت ایک تو بغیر مینڈیٹ کے کام کر رہی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ کام بھی نہ کرے اور پھر وہ پریشر بھی نہ لے اور پالیٹکس بھی اس کے سامنے نہ کرے، تو آئی تھنک کہ پھر ریاست کو شاید لگ رہا ہے کہ حکومت اپنا کام نہیں کر رہی، اور میرے خیال سے شاید فیصل واڈا صاحب کو بھی یہ لگ رہا ہو. لیکن اور بلاول بھٹو صاحب بھی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ حکومت مینڈیٹ پہ ایک نہیں آئی ہوئی، تو انتشار تو سیاسی اور سیاسی جو ہے وہ انسرٹنٹی تو رہے گی جب تک یہ حکومت چلتی رہے گی. اور کبھی نہ کبھی ہماری جیسے کہ پارٹی کی بڑی خواہش ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ جو حریفین ہیں یہ بیٹھ کے کوئی معاملہ طے کریں، اور وہ طے جو ہوگا اس کے اندر کبھی نہ کبھی کوئی نئے الیکشنز، فری اینڈ فیئر الیکشنز ضرور شامل ہوں گے، کیونکہ جمہوریت میں عوام سے رائے لینا ضروری ہے. اس کے بعد ہی ملک آگے بڑھ سکے گا. تو جتنا جلدی یہ فیصلہ ہو جائے اور جتنا جلدی یہ مسئلہ طے کر لیں اور کوئی نئی حکومت اور پھر الیکشنز کی طرف چلے جائیں، وہ بہتر ہے. بالکل صحیح. اور فرض کریں کسی نئے سیٹ اپ پر اتفاق ہو جاتا ہے یا پھر پیپلز پارٹی مل جاتی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ معاملات اوپر نیچے تھوڑے سے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے معیشت سنبھالی ہے سر. ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہماری کیفیت یا سٹیج اس قسم کی ہے کہ ہم کسی بھی تبدیلی کے متحمل ہو سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیے یہ حکومت نے تو ایک دم اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری کر دیا ہے، اور ایک پیسے کا معیشت کے اندر ریفارم کا کام نہیں کر رہے. جتنے حکومت نے وعدے کیے تھے آئی ایم ایف سے کہ وہ ٹیکس کو نیٹ کو وائڈ کریں گے، اس میں وہ فیل ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پینشن ریفارمز کریں گے، اس میں وہ فیل ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ اخراجات صوبوں کو دے دیں گے نیشنل فائنانس پیکٹ کی طریقے سے، اس میں فیل ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ وزارتیں ڈیوالو کریں گے، اس میں فیل ہوئے. انہوں نے کہا تھا کچھ وزارتیں بند کریں گے، اس میں فیل ہوئے. انہوں نے کہا تھا اخراجات کم کریں گے، اس میں فیل ہوئے. تو یہ حکومت تو کوئی کام کر ہی نہیں رہی ہے. اور پاکستان کا گورننس کا نظام جو ہے، گیون دا نمبر آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن، پاکستان میں جتنے اسکول کے باہر بچے ہیں دنیا میں کہیں پر نہیں ہیں. پاکستان میں 10 میں سے 8 بچے جو ہیں وہ دو جملے اردو زبان میں نہیں پڑھ سکتے، 10 سال کی عمر کے بچے. تو پاکستان نہ تعلیم دے سکتا ہے بچوں کو، نہ صحت دے سکتا ہے ہماری بہنوں کو یا ہمارے بچوں کو. تو ہماری حکمرانی تو فیل ہو چکی ہے، ہمارے صوبے فیل ہو چکے ہیں. تو ہم کو کوئی نہ کوئی بہتری تو لانی پڑے گی اور کوئی نیا نظام لانا پڑے گا. اب وہ نظام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں الیکشن سے ہی آ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو بہت عرصے تک رکھنا جو ہے، ہماری معیشت اور ہماری سیاست جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتی. سر حکومت تو بار بار دعویٰ کر رہی ہے کہ مہنگائی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. کل تو شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ مبارکباد دی کہ مہنگائی 6 سال کی کم ترین سطح پر ہے. سیلری کلاس اور غریب عوام کو تو مجھے نہیں لگتا کوئی اثر پڑتا دکھائی دے رہا ہے. لیکن آپ کو کچھ فیل ہو رہا ہے کہ واقعی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، یا اسٹاک ایکسچینج بہت ریکارڈ ساز کام کر رہی ہے، تو ایوری تھنگ از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں جو 1.5 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں ان کو تو بہت فائدہ ہوا ہے. لیکن 1.5 لاکھ لوگ ایک جگہ پہ اور 25 کروڑ عوام ایک اور جگہ پہ، تو اس کا تناسب بھی ہم کو دیکھنا سمجھنا پڑے گا. مہنگائی جب یہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں تو کم ہوئی، تو پھر اس کا تناسب میں ڈسپوزیبل انکم سے بھی کروں گا نا، کہ لوگوں کی آمدن کا کیا حال ہے. جب آپ 38.5% آمدن سے لوگوں کے ٹیکس کاٹ لیتے ہیں، جب پچھلے سال 24% اگر آمدن مہنگائی تھی، 24% سے بڑھی ہے مہنگائی، تو لوگوں کی تنخواہ اگر 10% سے بھی بڑھ گئی ہو تو 14% پچھلے سال لوگ غریب ہو گئے. اس سال بھی اگر آپ مہنگائی کم ہو کے، جس پہ آپ جو اپنے آپ کو تعریفیں کر رہے ہیں آپ، اس میں مہنگائی کم ہو کر بھی 11-12% پہ اس سال بڑھے گی، تو لوگوں کی تنخواہ تو اس سال بھی اتنی نہیں بڑھے گی.
تو وہ پھر ان کی ڈسپوزیبل انکم کم ہو جائے گی. قوت خرید تو بدستور کم ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ آج بجلی کے بل نے کیا حال کرا ہوا ہے, گیس کے بل نے کیا حال کرا ہوا ہے, دیگر چیزوں نے کیا حال کرا ہوا ہے. تو شہباز شریف صاحب گو کہ یہ بھلے تعریف کر لیں کہ مہنگائی بالکل کم نہیں ہوئی ہے. سچی بات یہ ہے مہنگائی کی رفتار جس رفتار سے تیزی سے بڑھ رہی تھی اس میں کمی آئی ہے, لیکن ٹیکسوں کی رفتار تو بڑھ گئی ہے, بجلی کے بل کی رفتار تو بڑھ گئی ہے, گیس کے بل کی رفتار بڑھ گئی ہے. تو شہباز شریف صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. اور احتجاج, انٹرنیٹ اور ملک کی بندش سے اربوں کا جو نقصان ہو رہا ہے, انٹرنیٹ بھی سلو ہے, ذمہ دار پی ٹی آئی کو بھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ روز روز وہ احتجاج کر لیتے ہیں, لیکن یہ جو احتجاج سے پہلے اور بعد میں انٹرنیٹ سلو اور بند رہتا ہے اس کا سر کیا حل ہے؟ دیکھیں نا, اب تک تو حکومت یہ بھی بات نہیں کہتی کہ انٹرنیٹ سلو کیا ہے یا انٹرنیٹ بند کیا ہے, وہ اکثر مانتے ہی نہیں ہیں. جیسے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ گولی نہیں چلی تھی, اس طرح یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ بند نہیں کیا, انٹرنیٹ سلو نہیں کیا ہے. اب میں کیا آدمی ان سے کس بات سے دلیل کر سکتا ہے حکومت کے لوگوں سے اگر وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے انٹرنیٹ سلو کیا ہی, کہ یہ کسی مچھلی نے تار کو نہیں کھا لیا ہے. وہ کم بخت ہمارا ہی تار کھاتی ہے, وہ بنگلہ دیش کا تار نہیں کھاتی ہے, وہ ہندوستان کا تار نہیں کھاتی ہے, وہ سری لنکا کا تار نہیں کھاتی ہے, صرف ہمارا ہی تار کھاتی ہے. اگر آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے, یہاں پر بچے جو ہمارے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں فری لانسنگ کا, وہ بے روزگار ہو رہے ہیں, یہاں پہ ویسے ہی روزگار کی کمی ہے, یہاں پر ویسے ہی بچے جو ہیں ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی فضا میں رہتے ہیں. تو اگر آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم آپ سے کیا دلیل کر سکتے ہیں, ہم آپ سے کیا بحث کر سکتے ہیں. تو حکومت جو ہے اس کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور تھوڑی سی مطلب ریئلسٹک بات کرنی ہوگی کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے یہ کیا ہے, کیا اس کا فائدہ ہو رہا ہے, کیا حکومت کا بیانیہ جو ہے وہ آج زبان زد عام ہو گیا ہے. اگر کیا حکومت کا کوئی بیانیہ بھی ہے, کیا پی ڈی ایم کا کوئی بیانیہ بھی ہے, تو فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا ہے, صرف نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. اور دنیا میں یہ حربے کام نہیں آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف بڑے اچھے قوانین نہیں ہونے چاہیے جھوٹ کے خلاف, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فیک نیوز نہیں ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکینڈلس لائبلس نیوز نہیں ہوتی ہے. ان کے خلاف آپ قوانین بنائیں, ان کے خلاف عدالتوں کو فائل کریں, لیکن پورے کا پورا انٹرنیٹ روک دینا وہ تو مطلب ایک عجیب سی چیز ہے. اچھا مفتاح صاحب, بچوں کا دودھ تک مہنگا کرنے کے باوجود ہم ٹیکس نہیں کلیکٹ کر پا رہے, یہاں تک کہ تاجروں کو قابو کرنا مجھے لگتا ہے حکومت کے بس میں نہیں ہے. شادی پر بھی ٹیکس لگ گیا ہے, شادی ہال مالکان نے وہ سارا ٹیکس صارف پر ٹرانسفر کر دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کمی ہے, کوتاہی ہے یا ول نہیں ہے؟ دیکھیے ول کی بات ہے, ول نہیں ہے, ادروائز تو یہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن آپ بیسکلی یہ کرتے ہیں کہ جو صارف عام پاکستانی ہوتا ہے اور جو نوکری پیشہ لوگ ہیں, جو مڈل کلاس لوگ ہیں, آپ ان کے اوپر وزن ڈالتے ہیں. دس از آل یہ حکومت کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بڑے لوگوں کے اوپر وزن نہیں ڈالنا ہے. آپ نے جو ہے فرٹیلائزر کے اوپر سبسڈی کم نہیں کرتی جو فرٹیلائزر ملوں کو جا رہی ہے. بڑے بڑے پاکستان کے جو امیر لوگ ہیں ان کی کمپنیاں ہیں, آپ نے دکانداروں کے سے بھی ٹیکس نہیں لینا ہے. آپ نے 1000 ایکڑ کی کسی کی زرعی اراضی ہو, آپ نے اس سے ٹیکس نہیں لینا ہے. لیکن ایک 50,000 روپے کا تنخواہ دار آدمی ہے جس کی ظاہر ہے کہ سیاسی قوت وہ نہیں ہوتی ہے, آپ نے اس سے ٹیکس لینا ہے. 1,00,000 روپے کی کوئی بیچاری ڈاکٹر صاحب کما رہے ہیں, اس سے آپ نے 40% ٹیکس لے لینا ہے. تو یہ حکومت کی اپنی پرائورٹیز ہیں. یہ ایک حکومت جو کہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے, وہ ڈرتی ہے اور وہ پھر کوئی کام نہیں کرتی اور کوئی بہتری نہیں لا سکتی. اور پاکستان کے پاس اب وہ وقت نہیں ہے جو پچھلے ادوار میں ہوتا تھا کہ جہاں پہ وہ وقت ضائع کر سکتے تھے. اب ہم وقت ضائع کرنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح ابھی آپ بلاول صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ جب ندیم افضل چند صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کرائسس میں ملک کو سنبھال سکتی ہے تو وہ آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گی اس کنڈیشن میں؟ پیپلز پارٹی ماشاءاللہ 16 سال سے سندھ کو سنبھال کے بیٹھی ہے نا. وہاں پہ تو مجھے کوئی تبدیلی, کوئی بہتری, کوئی اچھا رخ تو نظر نہیں آ رہا. آج پورے پاکستان میں سب سے ابتر جو تعلیم کے حالات ہیں وہ سندھ میں ہیں. آج پاکستان کے اندر جو صحت کے حالات سندھ کے اندر ٹریشری کیئر کے اچھے ہیں لیکن پرائمری اور سیکنڈری کیئر کے تو اچھے نہیں ہیں. آج سندھ کے اندر کیا گورننس دی ہے انہوں نے, کیا پولیسنگ اچھی ہو گئی ہے, کیا پانی کی, پورے سب سے بڑے پاکستان کے شہر کراچی میں آپ پانی تو دے نہیں سکتے. 16 سال سے آپ کی حکومت ہے. اب آپ یو ول ڈو ٹو پاکستان واٹ یو ڈوئنگ ٹو سندھ, نو تھینک یو. اور آپ کو لگتا ہے سول نافرمانی کی تحریک کی ایک دفعہ کی پھر کی کال پاکستان جیسے ملک کے اندر کامیاب ہو سکتی ہے یا صرف ایک نعرہ ہی رہ جائے گا؟
نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہونی ہے. پچھلی مرتبہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جب خان صاحب نے بل جلا دیے تھے اور لوگوں کو اس راہ پہ لگائی تو خود اپنے گھر میں گیس کے بل جا کے دے کر آ گئے تھے. تو خدارا آپ ہمارے بچوں کو غلط راہ پہ نہ لگائیں. آپ کے اس بار بھی جو ہماری خان صاحب کی شریک حیات ہیں وہ تو چلے گئیں گاڑی میں لینڈ کروزر میں بیٹھ کے, ان کے چیف منسٹر تو چلے گئے لینڈ کروزر میں بیٹھ کے, ان کے لیڈران تو سب غائب تھے, اور آپ نے یہ غریب بچے چھوڑ دیے تھے 20-20 سال کے سڑکوں پہ جو بیچارے شہید ہوئے, اور ساتھ ساتھ ہمارے پھر رینجرز اور پولیس والے بھی شہید ہوئے, وہ بھی ہمارے بچے ہیں. تو آپ یہ کس قسم کی روش لے کے آ رہے ہیں؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا کیس لیجیٹمیٹ ہے الیکشنز کے بارے میں, ابھی کوئی کورٹ میں بھی جانا چاہیے ان کو, ادھر بھی کوشش کرنی چاہیے. گو کہ ظاہر ہے کہ جوڈیشری کو ایک دم پامال کر کے رکھ دیا ہے جوڈیشل سسٹم کو حکومت کے 26ویں آئینی ترمیم نے. ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے, پروٹیسٹ ان کا حق ہے, لیکن اس قسم کی سول نافرمانی نہ یہ کامیاب ہوگی. اور یہ جو بار بار دھمکی آمیز چیزیں نہیں کرنی چاہیے. آپ پروٹیسٹ کریں لیکن وہ چیزیں نہ کرائیں کہ لوگوں کے بجلی کے بل نہ بھریں تو ان کے بل کٹ جائیں, ان کے کنیکشنز کٹ جائیں, کیونکہ آپ کے گھر میں تو نہیں کٹے گا کنیکشن, آپ تو دے دیں گے آخر میں بل چپ چاپ ہپوکریسی کے تحت, لیکن وہ غریب لوگوں کے بجلی کے بل کٹ جائیں گے, پھر ان کو دوسری مرتبہ میٹر لگوانا پڑے گا, غریب لوگوں کے گیس کے بل کٹ جائیں گے. تو یہ ان کو اس غلط راہ پہ نہ چلائیں اپنے لوگوں. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب میرے روتے. دیکھتے ہیں صورتحال کس طرح ملک کے لیے بدلتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب. بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کے وقت کا. سر, اگلے ہفتے سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے اوپر تلے مقدمات کی سماعت مقرر کر دی ہے, اور وہی یہ مقدمات ہے جو وجہ تنازع بھی تھے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے حکومت کے حق میں آئیں گے آئینی بینچ کی وجہ سے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ آپ آئینی سپریم کورٹ کی آئینی عدالت ہے, اس کے بارے میں اگر مجھے ہی پہلے پتا ہو کہ فیصلے کدھر آئیں گے, میں تو حیران ہوں. پھر آپ ہماری یہ ایپیکس عدالتیں ہیں اور بڑی آنریبل عدالتیں ہیں اور انصاف کا ادارے ہیں, تو ان میں فیصلے جو بھی ہوں گے جو انصاف کے مطابق ہوں گے اسی پہ آئیں گے. اور اگر حکومت کے فیور میں آئے تو آپ کے تو سامنے ہے کہ پی ٹی آئی تو یہی کہے گی کہ نہیں جی کہ آپ کے فیور میں کیوں آئے. تو یہ تو دیکھیے عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں. ابھی ایک فیصلہ دیا ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ضمانت ان کو قبول کی ہے. تو یہ جو فیصلے ان کے حق میں, کئی فیصلے, زیادہ تر فیصلے تو ابھی تک جو آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے ہیں. تو جو انصاف کے مطابق ہوتا ہے وہ فیصلہ آتا ہے, اور وہی آنے چاہیے, وہی آئیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. اور فیصل واڈا صاحب جو ملاقاتیں سر کر رہے ہیں, کبھی بلاول سے ملتے ہیں, آج کل بانی پی ٹی آئی کے حق میں بول رہے ہیں, ایم کیو ایم سے بھی جا کے انہوں نے ملاقات کی, یہ کون سا استحکام لانا چاہتے ہیں, اور کیا نون لیگ سے بھی انہوں نے اسی استحکام کی کوئی بات چیت کی ہے؟ دیکھیں نون لیگ سے تو ابھی بات نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں تمام پارٹیوں سے باتیں کریں گے ضرور. وہ اگر بات کرنا چاہیں گے تو بات تو کسی پہ پارٹی سے یہی ہونا چاہیے. یہ ڈائیلاگ جو ہے نا, مقصد ہم تو اس بات کے حامی ہیں کہ معاملات کو جو پولیٹیکل پارٹی ہیں آپس میں مل کے, یا جو پولیٹیکل لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کے بعد معاملات کو حل کریں, اس میں لچک دکھائیں, اس میں کوئی ایسا معاملہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے, جیسے کہ آصف زرداری صاحب نے اپنی صدارتی تقریر میں کہا تھا. دیکھیے سب کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے, اس سے نہیں نکلنا چاہیے. ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے میں بیٹھتی ہی نہیں ہوں سیاسی لوگوں کے ساتھ, تو یہ کون سی جمہوریت کی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے. تو ایک طرف تو جمہوریت کے وہ بڑی اس کے حق میں باتیں کرتے ہیں, اور دوسری طرف ان کے سامنے آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. ان کو تو آفر کی گئی پیپل پارٹی کی طرف سے, جب یہ الیکشن کے رزلٹ آئے تو پیپل پارٹی نے ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ حکومت بیٹھ کے بنا لیں. کہ وہ کسی کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتے, کسی کے ساتھ ڈائیلاگ ہی نہیں کرنا چاہتے, وہ اپنی بات ہی کرتے ہیں. اور کوئی بھی ترقی کرنے لگتا ہے پاکستان تو اس کی رکاوٹ کی باتیں کرتے ہیں. تو ان حالات میں تو آپ بتائیے نا, اور کیا ڈائیلاگ کے علاوہ اور طریقہ نکلا کیا ہے؟ ورلڈ وار ہوئی سیکنڈ, اس سے بڑی تو کئی صدیوں میں اور کوئی نہیں ہوا نا, تو جنگ کے بعد بھی بیٹھنا پڑا. بالکل ٹھیک. اور یہ جو قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ صرف افواہوں تک ہی ہے یا کچھ پس پردہ واقعی آپ کو لگتا ہے چل رہا ہے؟ دیکھیے کوئی بات چیت تو ہو رہی ہے, میں نے بھی کالموں میں یہ باتیں سنی ہیں, لیکن ایسی کوئی اس میں حقیقت تو ایسی نہیں ہے نا. یہ تو آپ کے میڈیا پہ یا پیپرز میں
باتیں چل رہی ہیں اور باتیں اس سے پہلے بھی چلتی رہتی ہیں, کوئی پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا. ہمارے ملک میں تو کیونکہ میڈیا بالکل آزاد ہے تو ہر قسم کے ٹاپکس پہ وہ بڑی سیر حاصل ڈسکشن کرتا ہے, وہ ہونی چاہیے, کوئی بات نہیں اگر خیالات ہیں لوگوں کے وہ, لیکن ایسا میرے سامنے کوئی ہماری حکومت میں یا کبھی کابینہ میں اس قسم کی کوئی کسی معاملے پہ کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ٹھیک چل رہی ہے. اس نے ڈیولپمنٹ اکنامک جو میاں شہباز شریف صاحب کے جو سرکردگی میں ان کی لیڈرشپ میں جو حکومت ہے اس نے بہت اچیومنٹس کی ہے. یہ پاکستان میں یہ دیکھیں نا کہ 75 مہینے بعد 5% سے کم مہنگائی کی شرح آ گئی, انفلیشن جو ہے کم ہو گیا ہے. آج ہی فائنانس منسٹر کہہ رہے تھے کہ اگلے سال $35 ارب کی ریمیٹنس آئے گی, جو کہ پچھلے سال $30 ارب سے $5 ارب زیادہ ہوگی. ہم نے $2.2 بلین جو آمدن لوگوں کو ہوئی ہے نا, جو ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان میں کاروبار کر رہی ہیں, انہوں نے اپنا سرمایہ بار ریمٹ کیا ہے, اپنا پروفٹ ریمٹ کیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج بلندی کی جو ہے وہ سرحدیں روزانہ چھو رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا نہیں ہے. تو جب یہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, باہر کی دنیا بھی انویسٹ کر رہی ہے, اور ہمارے یہاں جب باٹم لائن ٹھیک ہوتی ہے نا تو پاکستان, یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل اور سٹیبلٹی ہونی چاہیے اور میں اس کے حق میں ہوں کہ آپس میں مل کے ڈائیلاگ کر کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے, لیکن پاکستان اس وقت کوئی روک نہیں پا رہا. پاکستان کے بعد گنجائش بہت ہے, پاکستان کی اکانومی میں گروتھ کی پوٹینشیل بہت ہے. وجہ کیا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے آپ کے ریجن میں, یعنی ایشیا کے اس علاقے میں, جہاں چین دنیا کے سب سے زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کر رہا تھا, آج کل آپ کا ہمسایہ ملک انڈیا بہت ترقی کی رفتار اس کی بڑی تیز ہے. تو ہمارے علاقے میں پوٹینشیل ہے ابھی. پاکستان سب جو ترقی کا نئی لہر ہے اور لازمی لوگوں کی نظریں پاکستان کی طرف ہے. میں میری ٹائم کا منسٹر ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بڑی بڑی دنیا کی کمپنی, مکس لائن ہے, ایم ایس سی ہے, یہ ہیچیسن ہے, اور یہ کیونکہ ہوا کیا ہے کہ سینٹرل ایشیا کے ملک بڑے ڈیولپ ہوئے تیزی سے, اور نئی پوزیشن یہ ہے کہ بڑے جہاز آنے شروع ہو گئے, بڑے بڑے کنٹینر جہاز, 20,000 کنٹینر, یہ اس سے زیادہ والے پہلے نہیں ہوتے تھے. تو وہ ہمارے گہرے سمندروں میں آ کے وہاں سے گیٹ وے ہے پاکستان, جہاں سے سینٹرل ایشیا میں ہم ان کو بہترین طریقے, فریٹ کم ہوا ہے بڑے جہازوں کے آنے کی وجہ سے, تو ان کو ایڈوانٹیج ہو گیا ہے اور وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہیں. یہ ساری کمپنیاں, میں کیونکہ وہاں ان سے نیگوشیٹ کر رہا ہوں, یہ تمام کمپنیاں پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. دنیا کی بڑی کمپنیاں ہیں, مکس لائن, ایچیسن, ایم ایس سی اور اے ڈی پورٹ اور ڈی پی ورلڈ, یہ تمام ہمارے ان ساحلوں پہ ہماری جو ٹرمنلز ہیں وہ بنا کر سر, ڈیپ تو آپ سی لوگ کا اتنے فائدہ اٹھانا اقدامات, چاہتے ہیں. آپ تو جس پاکستان طرح پوٹینشیل ہے. انیشیٹوز بتا رہے ہیں, اوبویسلی ایک پازیٹیو پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ جو انٹرنیٹ سلو ہونے کا معاملہ ہے اس کو بھی درست کر دیں, کیونکہ جس کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے وہ تو بہت پریشان ہے. اقرا, آپ نے بڑی اچھی بات کی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان, یہ جو فیک نیوز ہے نا, اس نے پاکستان کا خاص طور پہ ہمارے ملک میں ہمارے جو دشمن ممالک ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس طرح اور کسی طریقے سے پاکستان میں ہم نہیں اس کو تسخیر کر سکتے نا. تو فیک نیوز کی سے تو ہم اس کی طرف بھی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہم ڈیجیٹلائزیشن میں جا رہے ہیں اور ہم ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. ہماری یہ جو ہمارے سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ ہے تو وہ بڑھ رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تو خیال کرنا ہے کہ ملک کے لیے جو, کیونکہ ان سرحدوں پہ بھی جنگ ہو رہی ہے باقاعدہ پوری دنیا. آپ نے دیکھا سیریا میں کیا ہوا, ابھی سیریا کی حکومت آج ہی گر گئی. اس سے پہلے لبنان دیکھ رہے ہیں آپ, جارڈن دیکھ لیں آپ, فلسطین دیکھ لیں. تو مسلم ممالک میں اس وقت ٹرمائل ہے, ہم نے اس کو بھی سنبھالنا ہے, اپنے ملک کا ڈیفنس بھی کرنا ہے. اور یہ جو فیک نیوز چل رہی ہیں اور خاص طور پہ میڈیا پہ لوگوں کی جس طرح رجحان اور توجہ ہو رہی ہے, تو ان کو اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ کون سی خبر ٹھیک ہے. تو کچھ نہ کچھ تو اس کی طرف بھی ہمیں خیال کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو انٹرنیٹ ہے اس کو اور زیادہ تیز رفتار کرنا ہے اور بہتر کرنا ہے. نو ڈاؤٹ ان اٹ, اس میں دو رائے نہیں ہے. ان کو دیکھتے ہوئے جو میں نے آپ کو تفاضلات کی بات کی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ملک کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آگے بڑھانا ہے, کیونکہ اس میں کافی گنجائش ہے. ہماری ایکسپورٹ کافی سافٹ ویئر میں
ایکسپورٹ میں بڑھ سکتی ہے. بالکل صحیح، اور امید بھی سر یہی کرتے ہیں کہ ایسے انیشیٹو سے پاکستان مستحکم ہو. بہت شکریہ آپ کا. کیسر احمد شیخ نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر میرے ساتھ موجود ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری صاحب. بہت شکریہ نیر صاحب آپ کے وقت کا. سر، ندیم افضل چند کا بیان کہ پیپلز پارٹی کرائسس میں سنبھال سکتی ہے ملک کو، اور پھر فیصل واڈا صاحب کا بیان کہ بلاول بھٹو بے داغ ہے، کامران مرتضیٰ کا بیان، لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی کھچڑی پک رہی ہے جہاں پر شاید پیپلز پارٹی ڈرائیونگ سیٹ پر آ سکتی ہے. آبویسلی دیکھیں جی، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈسکشن کرتی ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھے گا جس کے پاس نیشنل اسمبلی میں میجورٹی ہوگی. اور آبویسلی پولیٹیکل لیڈرشپ کی خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کی جماعت ڈرائیونگ سیٹ پہ آئے. ہر پولیٹیکل پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، پی ایم ایل این کی، ایون باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ پارلیمنٹ میں اپنی موجودگی کو انشور کرتے ہیں تھرو الیکشن پروسیس. اور پھر لیکن ہم نے جو کولیشن پارٹنرز ہم ہیں، بلکہ الائنس میں ان کے ساتھ کولیشن پارٹنرز ایسا نہیں کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ہم نے یہ بات ضرور سامنے رکھی کہ نیشنل اسمبلی میں پی ایم ایل این کی اسٹرینتھ ہم سے زیادہ ہے، اس لیے یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. اور جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی اس وقت بھی یہی پرنسپل تھا. اور اب بھی چوائس جو ہے، ڈیزائر تو کس کی نہیں ہوتی، ڈیزائر ٹو بیکم اے پرائم منسٹر آف اے کنٹری، ایوری بڈی ڈیزائرز فار دیٹ. تو دس کین بی ڈن اونلی وین دیر از اے ڈسکشن ڈائلاگ بٹوین دی پارٹیز. اور سر، 26ویں ترمیم کا کریڈٹ لینے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے مولانا سے وعدوں کا وفا کیوں نہیں کیا؟ مولانا سخت ناراض ہیں، اور مولانا آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے، اور ایک وہ وقت تھا جب آپ لوگ مولانا کے پیچھے پیچھے تھے. میرا خیال ہے آفٹر میٹنگ جو ہوگی چیئرمین بلاول کی اور مولانا صاحب کی، اس وقت تو آپ کو یہ کویسچن ریز نہیں کرنا چاہیے تھا ناراضگی والا. آپ پیپلز پارٹی سے ناراضگی نہیں، وہ حکومت سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے ایسا ناراضگی نہیں، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں اس بل کو سپورٹ کیا ہوا ہے. اور اگر کچھ ٹیکنیکل آبجیکشنز پریزیڈنسی سے آئے ہیں، ناٹ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی بٹ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، اگر کوئی آبجیکشنز آئے ہیں تو وہ ریموو ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد چیئرمین صاحب کی جو ملاقات ہوئی، وہاں پہ کیٹیگوریکلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہیں، ہم اس بل کو سپورٹ پہلے بھی کیا تھا، آئندہ بھی کریں گے. اور اب ٹیکنیکلی جو بل ریٹرن ہو جائے پریزیڈنسی سے، میرے نالج میں نہیں ہے کہ اس پہ کیا آبجیکشنز تھے اور کن وجوہات کے پاس بھیجا، کیونکہ میں نے وہ آبجیکشنز دیکھے نہیں ہیں. وہ شاید پارلیمنٹ کے پاس نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہوں گے، لیکن اس کا ایک طریقہ کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے. اگر بل ریٹرن بیک ہو جاتا ہے تو یا اسینٹ نہیں دیتا پریزیڈنٹ، تو پھر وہ جوائنٹ سیشن میں جاتا ہے. اس کے لیے چیئرمین بلاول نے یقین دہانی کرائی ہے مولانا صاحب کو کہ ہم وہاں پہ سپورٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے بعد اب میڈیا پہ ڈسکس کرنا کوئی ناراض ہیں یا گلے شکوے کر رہے ہیں، مناسب بات نہیں ہے. لیٹ دیٹ ٹائم کم، اور پیپلز پارٹی جو اپنی کمٹمنٹس ہیں اس کو آنر کرے گی. بالکل صحیح. اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو صاحب کا کہنا ہے کہ مذاکرات نہیں تو طاقت سے استحکام لائیں گے. کافی معنی خیز بات ہے. یہ شاید اس وجہ سے بھی کی جا رہی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ جو نون لیگ نے وعدے کیے ہیں اوبویسلی وہ ابھی تک وفا نہیں ہوئے، اور آپ لوگوں کے تحفظات خاصے ہیں. اس کے لیے کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ ہو گیا. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں ود ان پارٹیز ڈفرینس آف اوپینین رہتا ہے. یہ تو ہم کئی جماعتیں بیٹھ کے ہم نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، اور وہاں پہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، ایشوز کراپ اپ ہو جاتے ہیں، لیکن ایشوز کو ریزالو بھی کیا جاتا ہے اور تھرو ڈائلاگ ریزالو ہوتے ہیں. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، چیئرمین بلاول بھٹو نے تو ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی، پی ایم ایل این نے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کر دی. تو اس پہ وہ ڈسکشن ہوگی. آبویسلی دیکھ رہے جی، بیسٹ آپشن ایشوز کو ریزالو کرنے کا ڈائلاگ ہے، اور اگر کوئی ڈائلاگ نہیں کرتا تو الٹیمیٹلی پھر لاسٹ ریزورٹ جو ہے وہ گورنمنٹس کیا کرتی ہیں؟ طاقت استعمال کرتی ہیں. پھر
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو گورنمنٹ میں نہیں ہے. اٹ از بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی. اٹ از ناٹ بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی. بالکل صحیح. اور بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں، اور ان میں سے ایک شرائط یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعے کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، جو حکومت کے لیے کچھ خاصا مشکل نہیں ہے، بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیں بنیادی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہوتے نا ڈائلاگ کے لیے پری کنڈیشنز مناسب بات نہیں ہوتی. تو یہ بات جو ابھی ان کی ٹیم ہے، یہ پہلے کنڈیشن لگا کے جب یہ ڈائلاگ شروع کریں وہاں پہ ڈسکس کر لیں، جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو گورنمنٹ کی طرف سے، یہ ایشو وہاں ریز کر لیں نا. اچھا. ہم نے تو دیکھیں نا، آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ پی این اے کی جو موومنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف 1977 کے الیکشنز میں، وہاں پہ پری کنڈیشنز تو نہیں تھیں. جب پی این اے مذاکرات کے لیے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پاس آئے، ملاقات کر کے اس پہ اپنے کنسرنز انہوں نے ضرور ریز کیے اور ریزالو بھی ہو گئے تھے. ابھی بھی یہ ان کو جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، پولیٹیکل مائنڈز ہیں، وہ پری کنڈیشنز سے بات نہیں کرتے ہوتے. آپ کی مثال دے دوں شملہ معاہدے کی. ذوالفقار علی بھٹو نے شملہ معاہدہ جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ 90,000 ہمارے قیدی چھوڑ دو اور ہمارا جو ایریا آپ کے زیر قبضہ آ گیا، تسلط آ گیا، اس کو چھوڑ دو. یہ ساری باتیں شملہ میں جا کے طے ہوئی نا. مطلب میں نے 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں. تو کنڈیشنز نہ لگائیں، آئیں بیٹھیں ڈائلاگ کریں اور اس ڈائلاگ میں یہ ایشوز ریز کریں. سر اگر ڈائلاگ آپ پہلے کہ یہ کریں تو پھر ہم بات کریں گے. سر ڈائلاگ کے لیے بھی سپیس دینا ضروری ہے نا. ایک طرف حکومت بھی سپیس دینے پہ تیار نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی سپیس لینے پر تیار نہیں ہے، تو آپ کو نہیں لگتا ایک بند گلی میں اگر آپ نے سپیس لینی ہے نا، نو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ مطلب مذاکرات کی میز پہ تو بیٹھے ہیں، بھلا اپنا موقف وہاں دے دیں اور آپ کا موقف قوم کے سامنے آ جائے گا. لیکن آپ پہلے کہ جی پہلے آپ یہ کریں پھر ہم بات کریں گے، اس طرح ڈائلاگ نہیں ہوا کرتے. یہ طریقہ ڈائلاگ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ کسی قومی حکومت کا وجود عمل میں آ سکتا ہے، تو اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے ساری نظر پھر پاکستان پیپلز پارٹی پر ہی ہے، اور وہ شاید قومی حکومت بنا سکتی ہے. دیکھیں ایک تو قومی حکومت کا آپ کے آئین میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. حکومت وہ بناتا ہے جس کے پاس نیشنل اسمبلی کی میجورٹی ہوتی ہے. بھلا وہ باقیوں کو شامل کرنا چاہتا ہے میجورٹی کے باوجود، تو وہ اس کی اپنی ثوابدید، یا وہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں جنہوں نے اکثریت میں کسی کو منتخب کیا لیڈر آف دی ہاؤس، وہ بات. لیکن آئینی طور پہ تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے نیشنل گورنمنٹ کا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پولیٹیکل پرسنالٹیز ضرور بیٹھیں، ایشوز کو ڈسکس کریں، ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے ایک موقف اختیار کریں جو نیشنل انٹرسٹ کے ہیں، جو ریاست کے مفاد کے معاملات ہیں. ملک جہاں اپوزیشن کا ہے وہاں گورنمنٹ کا ہے، جہاں گورنمنٹ کا ہے وہاں اپوزیشن کا بھی ہے. تو نیشنل گورنمنٹ کا میں تو ایز سچ کانسٹیٹیوشنلی تو کوئی پروویژن نظر مجھے نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور تحریک انصاف کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں اور اس کے بعد سول نافرمانی کی یہ کال، آپ کو لگتا ہے ان حالات میں کال کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی سول نافرمانی کی کال اور جو اس کال میں کیا انہوں نے ڈیزائر کیا کی ہے یا ڈیمانڈز کیا ہیں، تو وہ اگر ریاست دشمنی پہ مبنی کوئی کال ہوگی تو اس کو تو لوگ مسترد کر دیں گے. اور واقعی پہلے بھی انہوں نے ایک کال دی تھی بل نہ دینے کی اور بل جلانے کی، تو یہ کوئی مؤثر طریقے نہیں ہیں. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ایجیٹیشن کے ذریعے گورنمنٹس نہیں جایا کرتی، اور ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ ایجیٹیشن کے ذریعے گورنمنٹ جائیں. ہم لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے ذریعے حکومت کے ریموول کے حق میں اور ان کی انسٹالیشن کے حق میں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی کے گرد
گھیرا مزید تنگ کرنے سے حالات اور خراب ہوں گے، کیونکہ اب جو اگلا ہفتہ آنے والا ہے اس کے اندر اہم کیسز کی سماعت بھی متوقع ہے، اور مخالفین پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے ہمارے خلاف ہی آنے ہیں، کیونکہ اسی لیے آئینی ترمیم کی گئی تھی۔ دیکھیں بات یہ جو کہتے ہیں فیصلے ہمارے خلاف آنے تو وہ بات تو مناسب نہیں ہے، لیکن جو اقدامات کیے ہوتے ہیں، جو کام کیے ہوتے ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کو علم ہوتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ فیٹ کیا ہوگا، تو کیسز تو ان کو فیس کرنے پڑیں گے۔ بات گھیرا تنگ کرنے کی نہیں ہے، بات قانون کی عملداری کی ہے۔ اگر قانون کی عملداری ہوگی اور پروسیکیوشن اسٹیبلش کر سکا ان کے خلاف الزامات تو ان کو سزا ہو جائے گی۔ اگر پروسیکیوشن اسٹیبلش نہ کر سکا تو وہ ایکویٹل ہو جائے گی، اور کئی کیسز میں ان کی ایکویٹل ہوئی بھی ہے، اور کئی کیسز میں ان کی کنوکشن ہوئی ہے، وہ سزائے سسپینڈ بھی ہے۔ تو اگر ریلیف مل جائے تو کورٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ریلیف نہ ملے تو کہتے ہیں جی کورٹس ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور ساتھ ہی ساتھ سر یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر بادی نظر میں کوئی ایسا فارمولا بنتا بھی ہے تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہے تو یا پی ٹی آئی چاہے تو دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے ساتھ چلنے کی؟ دیکھیں جی پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ کہا کہ ہم ہر پولیٹیکل فورس سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ تمام ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ایٹیچیوڈ رہا، جو رویہ رہا، وہ کبھی بھی گفت و شنید کا نہیں رہا، اور انہوں نے نہ گفت و شنید پہ بلیو کیا، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے ہمیں جیل سے نکالو، ہمیں پی ایم ہاؤس میں بٹھا دو۔ ایسے پاسبل ہے؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پولیٹیکل فورسز میں ڈائلاگ پہ ہمیشہ یقین کیا ہے۔ ہم نے برے حالات میں بھی ڈائلاگ کیے پی این اے کے ساتھ، ہم نے برے حالات میں بھی ایم آر ڈی بنائی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی قیادت میں۔ تو پیپلز پارٹی کا تو ماضی آپ کے سامنے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ بہت شکریہ آپ کا، نیر بخاری صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے راہ ہم ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہاں پر جدا ہوتی ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے انٹرنیشنل افیئرز پر ایکسپرٹ ہیں، اور شام میں بدلتی ہوئی صورتحال پر ہم ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر قمر شیما صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر شام میں اسد خاندان کے 50 سالہ دور کا خاتمہ ہو گیا، اور صرف ایک ہی ہفتے میں ہی ہوا۔ کیا محرکات رہے ہیں، اور اب مشرق وسطیٰ پہ اس کی صورتحال پہ کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 2011 میں جب عرب سپرنگ آیا تو اس کے بعد ایران اور رشیا جو ہے اس نے کنٹینیوسلی سیریا کو سپورٹ کیا، اور ہم نے جو سچویشن دیکھی اس میں آپ دیکھیں کہ اگر سیریا اپنے آپ کو 2011 سے لے کے 2024 تک ڈیفینڈ کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو 10 دنوں میں ڈیفینڈ نہیں کر سکا، تو اس کی وجوہات جو آپ پوچھ رہی ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ آکوپائیڈ ہو گیا مڈل ایسٹ کے اندر، کیونکہ ایران کی جتنی بھی ریزسٹنس فورسز ہیں، جس میں لائکلی حزب اللہ جو ہے جو بڑا پلیئر ہے وہاں پہ لیبنان کے اندر، اس کی لیڈرشپ کے اوپر آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے حملے کیے، جس میں حسن نصر اللہ جو تھے وہ مارے گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پھر آپ رشیا کو دیکھیں، رشیا جو ہے وہ کنٹینیوسلی 2021-22 سے 21 سے اس جنگ میں انوالو ہے، جس کی وجہ سے پچھلے 4 سال سے رشیا بھی جو ہے وہ اسٹریچ ہے، اور وہ بھی دھیان وہ نہیں دے سکا سیریا کو۔ سو دونوں بڑے ایکسٹرنل سپورٹر تھے سیریا کے، اور دونوں ہی اپنی اپنی جنگوں میں مصروف ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز یا جو رشین ایئر فورس کی بھی سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو سیرین پریزیڈنٹ بشار الاسد ان کی اپنی فوج تو لڑ نہ سکی، اینڈ ہی کولیپسڈ۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ وہ فرار ہو گئے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے اسرائیل کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ یا تو اس ویک بشار الاسد صاحب کے سپورٹرز کو سپورٹ کرے یا پھر باغیوں کو سپورٹ کرے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی رشینز کی سٹیٹمنٹ یہ آ رہی ہے، ان کے فارن آفس کی سٹیٹمنٹ یہ آ رہی ہے کہ وہ سیریا سے نکل گئے ہیں، تو ٹیکنیکلی اگر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو اٹ مینس ہی از ان رشیا، یہ جو پوزیشن ہے۔ لیکن ان کے جہاز کے بارے میں وہ کہاں گیا ابھی تک جو ریڈار کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں تھا،
नज़र नहीं आया, तो लेट्स सी कि इसमें फाइनल वर्जन क्या आता है, लेकिन रशियन फॉरेन ऑफिस की जो स्टेटमेंट है वो यही कह रही है कि वो वहाँ पे हैं, वो यहाँ से चले गए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आप पूछ रही हैं, देखिए इजराइल ने अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। इजराइल और सीरिया का एक 1974 का एक डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट है, जिसको इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि वो जो एक बफर जोन था जिसमें यूएन के फोर्सेस बैठे हुए थे, वो कहते हैं हम इसको कैप्चर कर लेंगे। वहाँ पे यूएन जो है वह पेट्रोल किया करती थी इस बफर जोन के अंदर, और अब इजरायली कह रहे हैं कि हम उस इलाके को कैप्चर कर लेंगे और अपने फोर्सेस को, अपने टैंक्स उन्होंने उस इलाके में डाल दिए हैं। गोलन हाइट्स के ऊपर वो कब्जा करने जा रहे हैं। सो इट मीन्स कि क्योंकि वहाँ पे लीडरशिप नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और तो इट सीम्स के अब जिसका जो दिल करेगा वहाँ पे करेगा। अमेरिकन फोर्सेस ऑलरेडी सीरिया के अंदर मौजूद है, तकरीबन 900 के करीब। रशिया की बेस भी वहाँ मौजूद है। इजराइल अपने फोर्सेस को अपने बॉर्डर के ऊपर जो है वहाँ पे इंगेज कर लेगा उस खित्ते में। तो इट मीन्स एवरीबॉडी विल शेयर। इट सीम्स के हर बंदे का अपना अपना सीरिया है, वो किस तरह कौन कौन कैप्चर करता है, अनटिल एंड अनलेस कि कुछ सेंट्रल अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं होती, एक प्रॉपर सिचुएशन सामने नहीं आती। जी। और सर, शाम, ईरान और फलस्तीन की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आपको लगता है पाकिस्तान को कोई स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत पेश आएगी या कोई परेशानी लाहक हो सकती है? देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो मैसेज है पाकिस्तान के लोगों के लिए, और वो ये है कि मजबूत फौज ही मुल्क को बचा सकती है। सो अमूमन हम देखते हैं कि सीरिया हो, इराक हो, लेबनान हो, आपके सामने यमन है, ये सारी की सारे जो ममालिक हैं एक एक करके कोलैप्स कर गए और वहाँ पे खाना जंगी शुरू हो गई। तो एक तो हमारे लिए ये पैगाम है। दूसरा, और ये जो वो ममालिक जो फौज नहीं बनाते, फौज को नहीं रखते और फौज को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करते, जाहिर बात है ये सिचुएशन पैदा होती है, आज़ादी की फिर एक प्राइस है वो देनी पड़ती है। दूसरी पाकिस्तान की देखें, सीरिया के साथ कोई इतने लंबे चौड़े ताल्लुकात उस तरह तो नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे हुए थे जो बाकी मुल्कों ने भी रखे हुए थे। लेकिन हमें खतरा ये है कि लार्जली सिर्फ और सिर्फ सप्लाई चेन का खतरा होता है। सप्लाई चेन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल वाटर चैनल जो हैं उधर कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे गल्फ ऑफ ईडन है, आपकी जो स्विस कैनाल है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, वहाँ पे कुछ जंग छिड़ती है, कोई मसले मसाइल होते हैं जिससे शिप्स आना जाना बंद हो, ऑयल की सप्लाई तरसील बंद हो, तो हम मिडल ईस्ट को उस लेंस से ज़्यादा देखते हैं। बाकी कोई ऐसा कोई पोजीशन खतरे वाली नहीं है कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो सीरिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनका कोई अफगानिस्तान या इधर कोई इतना लंबा चौड़ा कनेक्शन नहीं है, बल्कि वहाँ तो खुद वो डिवाइडेड एंड डिस्पर्स हैं। सो हमें सिर्फ सप्लाई चेन के हवाले से एक खतरा है कि अगर कोई जंग फैलती है, सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वो हमारे लिए एक इशू हो सकता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आप कमर शीमा साहब मेरे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि कोई सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के लिए परेशान कुन ना बने और सूरत हाल मामूल पर आ जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।